اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی تو اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے قرآن مجید کی کلاس کے حوالے سے، تو اس دوران اگر آواز کلیئر نہ ہو تو آپ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ میسج آ رہا ہے کہ آواز کلیئر ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا لیسن ہے انڈرسٹینڈنگ قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو لاسٹ ٹائم جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ووکیبلری بیسڈ ہے، ہمیں ووکیبلری لرن کرنی ہے۔ کم از کم ہر ویک کے جو 5 الفاظ ہیں ان کو لرن کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جن حضرات نے پچھلے ویک کے 5 الفاظ لرن نہیں کیے تو ان کو ایک دفعہ پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ اگر آپ ہر ویک یہ لرن نہیں کریں گے تو ہمارا آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ کلاس جو ہے خاص طور پر ان حضرات کے لیے ہے جو اردو اور عربی کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، اردو بھی اچھی جانتے ہیں اور انگریزی سے بھی واقف ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے میں ان کو مشکلات درپیش ہیں۔ تو یہ کلاس ان کے لیے ہے، یعنی بالکل ابتدائی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے جو عربی زبان کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، اردو کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلش کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ کلاس جو ہے زیادہ مؤثر ہے اور وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وہ حضرات جو واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی ضرورت ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کی ضرورت ہے، یعنی جس کو ضرورت کا احساس نہیں ہوتا وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی جو اس کو واقعتاً اپنی ضرورت سمجھے اور اس کے لیے کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ اور روزانہ 15-20 منٹ فارغ کرنے کے لیے تیار ہوں تو انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے۔ پہلا لفظ تھا قالا۔ قالا کا مطلب ہے، اس سے میں اس کو دہرا رہا ہوں، قالا کا مطلب ہے کہ اس نے کہا، اور یہ بیسک لفظ ہے۔ اور کل کہو، اور قالو انہوں نے کہا، یقولون اور وہ کہتے ہیں، اور کانا کا مطلب ہے یا تھا، اور کانو پلورل کے لیے جمع وہ تھے وہ ہیں، اور کننا ہم تھے ہم ہیں، کنتم تم تھے اور تم ہو۔ یہ پچھلے سبق کے الفاظ ہیں جن کو میں دہرا رہا ہوں۔ اور تیسرا لفظ تھا ہمارا آمنا، وہ ایمان لایا، اور یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت زیادہ تعداد کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، یومنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور فورتھ ورڈ تھا علمہ، اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ اور 5واں لفظ تھا کفرا، اس نے انکار کیا، کفرو انہوں نے انکار کیا، اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، اسی سے لفظ کافر ہے۔ تو آج کے الفاظ یہ تو 5 الفاظ تھے، اور اس کے ساتھ جو مختلف ڈیریویٹیوز جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے۔ تو آج کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا پہلا لفظ ہے جعلا، اس نے بنایا، جعلو انہوں نے بنایا، پلورل کے لیے، یعنی جعلا سے یہ پلورل ہے، جعلا ایک فرد کے لیے اس نے بنایا، جعلو انہوں نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، یجعلون وہ بناتے ہیں یا وہ بنائیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے یہ بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر 2 ہی صیغے ہیں، ٹینس 2 ہی ہیں، ایک ہے ماضی ایک ہے مضارع۔ ماضی کا مطلب پاسٹ ہے اور مضارع کا مطلب پریزنٹ اور فیوچر، دونوں کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ تو یجعلون وہ بناتے ہیں یا وہ بنائیں گے، تو یہ جو مضارع جو ٹینس ہے
اس کا ترجمہ ہم کریں گے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ پریزنٹ ٹینس کے اندر یوز ہونا ہے یا پاسٹ ٹینس کے اندر یہ یوز ہونا ہے. دوسرا ورڈ ہے عبادہ، اس نے عبادت کی. اعبدو عبادت کرو. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہی جو سورہ آپ دیکھیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب اس میں کتنی دفعہ لفظ جو عبادہ سے جو ماخوذ الفاظ ہیں وہ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں. تو دوسرا ورڈ عبادہ اس نے عبادت کی. اعبدو عبادت کرو. تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. خلقہ اس نے تخلیق کیا. خالق تخلیق کرنے والا یعنی پیدا کرنے والا. خلقنا ہم نے بنایا یا ہم نے پیدا کیا. اور خلقکم تم کو پیدا کیا. اور فورتھ ورڈ ہے چوتھا الفاظ ہے ارسلہ اس نے بھیجا. ارسلنا ہم نے بھیجا. ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا. یرسلہ وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا. اور پانچواں لفظ ہے رآ اس نے دیکھا. رأیتا تم نے دیکھا. ترا تم دیکھتے ہو. اور ارأیتم کیا آپ سب نے دیکھا. یہی سورہ جو المعون ارأیت الذی اسی سے شروع ہوتا ہے. ارأیت الذی یہ رأیتا وہاں پہ یوز ہوا ہے. ارأیتا کیا تم نے دیکھا. ترا تم دیکھتے ہو. ارأیتم کیا آپ سب نے دیکھا. تو یہ 5 الفاظ پچھلے سبق کے اور 5 الفاظ یہ، اور ان سے جو ماخوذ الفاظ ہیں وہ ہم نے یاد کرنے ہیں. تو اگلی دفعہ اگر جب آپ اس کلاس کے اندر شامل ہوں گے تو 5 الفاظ بنیادی پچھلے اور 5 یہ 10 یہ ہو گئے، اور 3 الفاظ ان سے جو ماخوذ ہیں وہ ہم نے گویا کل ملا کے 30 الفاظ ہو جائیں گے. ان 30 الفاظ کا مطلب 30 الفاظ نہیں ہے. ان 30 الفاظ کا مطلب کم از کم جو ہے 300 الفاظ ہیں جو آپ قرآن مجید کے سیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ یہی الفاظ مختلف صورتوں میں اور مختلف شکلوں میں قرآن مجید کے اندر دہرائے جائیں گے، بار بار ریپیٹ ہوں گے. جی یہاں تک بات کلیئر ہے. یہ ہم الفاظ ہم نے یاد کرنے ہیں، جو پچھلی دفعہ کے الفاظ تھے وہ بھی اور اس دفعہ کے الفاظ بھی، اور پھر ہم اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی ہم آگے چلیں. یہاں تک کوئی مسئلہ؟ چلے ٹھیک ہے الحمدللہ. اب پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات لرن کی تھی، گرامر کے ٹپس میں سے ایک بات ہم نے یہ لرن کی تھی کہ اسم کیا ہوتا ہے، ناؤن کیا ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اور یا تنوین پر ختم ہو وہ عام طور پر عربی زبان میں اسم ہوتا ہے. ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو، ال سے شروع ہو، جیسے الکتاب. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ جو ال سے شروع ہوتے ہیں، الف لام سے شروع ہوتے ہیں، یہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں. اس میں معرفہ ہوتے ہیں، جیسے الکتاب خاص کتاب، الرسول خاص رسول. تو یہ اور جو تنوین پر ختم ہوتے ہیں اور یہ الفاظ اس سے نکرہ ہوتے ہیں یعنی کامن ناؤن ہوتے ہیں. اور الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے. جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ الکتابن، یہ ممکن نہیں ہے. تنوین سے مراد یہ ہے کہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش تینوں کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں. اور جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں وہ ان کو اس میں معرفہ پراپر ناؤن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم اس کی تھوڑی سی مشق کریں گے کہ یہ الفاظ کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ دیکھیے سورہ فاتحہ آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پہ. پہلا لفظ ہے الحمد، الف لام سے شروع ہوتا ہے. تو الحمد یہ پراپر ناؤن ہے آپ کے سامنے ہے. العالمین یہ بھی ناؤن ہے، الف لام سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد الرحمن، یہ لفظ الف اصل میں ہے الرحمن، ال اور رحمان. جب ہم اس کو جوائن کرتے ہیں شد کی وجہ سے تو الرحمن پڑھا جاتا ہے، لیکن الف لام موجود ہے تو یہ بھی ناؤن ہے. اسی طرح الرحیم، یہ بھی لفظ اصل میں الف لام الرحیم،
جب اس کو ہم جوائن کرتے ہیں تو یہ الرحیم پڑھا جائے گا. اسی طرح الدین، اور آگے آئیے الصراط، یہ بھی لفظ میں اصل میں الصراط ہے، اور پھر المستقیم، الذین، اور آخری آیت میں آئیے المغضوب، اور آخری آیت میں الضالین. یہ سورہ فاتحہ ہے، سارے الفاظ جو ہیں یہ اس میں ناؤن ہیں. اب ہمارے لیے اگر یہ ٹپ اور یہ ہنٹ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہو کہ الف لام سے شروع ہونے والے یا تنوین پر ختم ہونے والے الفاظ ناؤن ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پہچاننا قرآن مجید کے اندر انتہائی آسان ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو بطور ناؤن یا بطور اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اس طرح اگلے پیج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ النبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے. یہ تیسویں پارے کی پہلی سورہ آپ دیکھیے، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں وجنات الفافا، تو یہاہ پہ جنات تنوین آ رہی ہے، ڈبل زیر کی تنوین آ رہی ہے، 2 زیر کی تنوین، تو یہ ناؤن ہے. الفافن ڈبل زبر کی تنوین آ رہی ہے. تو یہ خاص طور پہ سورہ کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کامن ناؤن جو ہے تنوین والے الفاظ بہت سارے استعمال ہوئے ہیں. تقریباً ہر آیت کے آخر میں تنوین والا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے. دیکھیے آیت نمبر 17 میں میقاتن، میقاتا یہ ناؤن ہے. اس سے یوم ینفخ فی الصور، السور الف لام سے شروع ہو رہا ہے، السور ہے، السور بن گیا، تو یہ اس میں معرفہ ہے. افواجن اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. اگلی آیت میں پھر السماء الف لام سے ہے، یہ ناؤن ہے. پھر ابوابن تنوین آخر میں آ رہی، ناؤن ہے. پھر آگے دیکھیے الجبال الف لام کی وجہ سے یہ ناؤن ہے. پھر سرابن تنوین کی وجہ سے ناؤن ہے. آگے آئیے مرصادن، ان جہنم کانت مرصادا تنوین ہے، ناؤن ہے. پھر آگے دیکھیے مآبا تنوین ہے، ناؤن ہے. احقابن تنوین ہے آخر میں، ناؤن اس لیے ناؤن ہے. اگلی آیت دیکھیے لا یذوقون فیہا بردن، بردن ناؤن ہے، تنوین ہے. شرابن ناؤن ہے، تنوین ہے. تو یہ سارے الفاظ اپنے الف لام کی وجہ سے یا اس تنوین کی وجہ سے ناؤن ہے. تو اس صورت کے اندر بہت سارے الفاظ جو یوز ہوئے ہیں وہ سارے ناؤن ہیں تنوین کی وجہ سے. تو یہ سورہ آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تنوین کے والے الفاظ جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور اس کو بڑے آرام سے آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے. دوسری سورہ جو ہے والنازعات غرقا، یہاں بھی تنوین کا استعمال بہت زیادہ ہے. غرقن ناؤن ہے، ایسے النازعات الف لام کی وجہ سے یہ ناؤن ہے. الناشطات الف لام کی وجہ سے ناؤن ہے. نشتن تنوین کی وجہ سے ناؤن ہے. السابحات الف لام کی وجہ سے ناؤن ہے. تو یہ دہرائی تھی، پریکٹس تھی اس بات کی کہ ہم دیکھیں کہ وہ الفاظ کس طرح ناؤن والے الفاظ جو اسم ہوتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو پہچان سکتے ہیں. یعنی یا تو الف لام سے شروع ہوں گے اور یا وہ تنوین پر ختم ہوں گے. تو یہ پچھلے سبق کی دہرائی تھی. آج ہم پھر آگے اپنی اسی طرح دیکھیے القاریہ، سورہ القاریہ دیکھتے ہیں ہم. القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک. جو القاریہ جتنے الفاظ ہیں الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اور دیکھیے اس میں وہ قانون جو ہے کہ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. القاریۃ آخر میں پیش ہے، تنوین نہیں ہے. ڈبل پیش یا ڈبل زیر یا ڈبل زبر یہاں پہ کبھی نہیں آ سکتی. ملقاریہ پھر آپ پیش ہے، وما ادراک ملقاریہ پھر پیش ہے. پھر یوم یکون الناس، الناس الف لام سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ ناؤن ہے. کل فراش تو یہ بھی الف لام ہے، اصل میں الفراش ہے، ناؤن ہے. المبسوس ناؤن ہے. پھر وتکون الجبال، الجبال ناؤن ہے. کل اہن یہ بھی اصل میں الاہن ہے جس کے ساتھ ایک پارٹیکل ایک حرف لگا ہوا ہے، کل الف لام ہے تو یہ بھی ناؤن ہے. المنفوش ناؤن ہے. اور آخر میں آگے دیکھیے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ تو یہ بھی ناؤن ہے. راضیۃ ناؤن ہے، تنوین آ رہی آخر میں.
آگے آئیے حاویتن فأمہ حاویہ، حاویہ کے آخر میں تنوین ہے، اور نارن حامیہ ان دونوں کے آخر میں تنوین ہے، تو تنوین ہونے کی وجہ سے یہ بھی ناؤن ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیچے آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ اس میں دیکھیے حدیث ایک تو آپ نے ناؤن ڈھونڈنے ہیں، اور ویسے بھی اس کے اندر بہت خوبصورت میسج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ یہ 5 کمپلسری کوسچنز ہیں جو قیامت کے دن ہونے ہیں ہر شخص سے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں پہ فنا کی، اپنی عمر کہاں پہ گزار کیا ہے، کس ایکٹیویٹی کے اندر، کس پیشے کے اندر، کس مصروفیت کے اندر اپنی عمر گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اسی طرح اپنی جوانی کہاں پہ گزار کیا ہے۔ ومالہ، تیسرا سوال مال کے بارے میں، من این اکتسب، مال کو کس طرح کمایا، وفیما انفقہ، اور مال کو کس طرح خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا۔ یعنی علم کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے، علم پر عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی علم، صرف علم کا حاصل کر لینا، قرآن مجید نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ گدھے پر کتابیں لادنے کے برابر ہے، کی طرح ہے، تو وہ جب انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ تو اس حدیث کا میسج ہے۔ آپ اس میں دیکھیے جو ناؤن جو ہے القیامہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ خمسن تنوین آخر میں آ رہی ہے، ناؤن ہے۔ اور اسی طرح اس میں کچھ اور ناؤن ہے جو، لیکن جو رول آپ کو بتائیں ان کے ذریعے سے اب 2 ناؤن بڑے آسانی سے اس میں پہچان سکتے ہیں، القیامہ اور خمسن۔ القیامہ الف لام کی وجہ سے اور خمسن تنوین کی وجہ سے ناؤن ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسند حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری، اپنی جوانی کس طرح کاٹی، اور مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ تو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا ناؤن کس طرح ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جو فعل ہے، جو ورب ہے، وہ اس میں عربی زبان میں اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس میں ابھی ہم ماضی کی بات نہیں کریں گے، اس میں صرف مضارع کی بات کریں۔ مضارع سے مراد وہ فعل ہے جو پریزنٹ کے لیے اور فیوچر کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے عربی زبان میں، جو زمانہ حال کے لیے یا زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ناؤن کی علامت تنوین ہے یا الف لام ہے، تو جو مضارع جو ہے پریزنٹ ٹینس کے لیے یا فیوچر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں ہم اس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فعل مضارع، جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پریزنٹ کے لیے یا فیوچر کے لیے۔ اس کی 4 علامتیں ہیں، 4 الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک ہے یا، ایک ہے تا، ایک ہے حمزہ اور ایک ہے نون۔ یتان کا لفظ اپنے ذہن میں رکھیے، یتان یعنی ہر وہ لفظ عربی زبان میں عام طور پر، دیکھیے میں لفظ یوز کر رہا ہوں عام طور پہ، 99% آپ کہہ سکتے ہیں، 90% کہہ سکتے ہیں، 100% اپلیکیبل نہیں ہوگا، کیونکہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ زبان میں ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں ان اصولوں پر پوری نہیں اترتی، ان کو پھر استثناء میں یا ایکسیپشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ 4 لفظ جو ہیں یتان، یا، تا، حمزہ اور نون، کسی بھی لفظ کے شروع میں یا آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوگا، تا آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوگا، حمزہ آ جائے فعل مضارع ہوگا، نون آ جائے فعل مضارع ہوگا۔ یہ تیسرے لفظ پہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے، اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، عربی زبان میں پڑھتے ہوئے یاد رکھیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ خالی سے مراد یہ ہے کہ الف کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوتا، الف کے اوپر کوئی زیر، زبر، پیش، شد، مد، جزم، کوئی چیز نہیں ہوتی۔
یعنی بالکل خالی ہوگا تو اس کو تو ہم الف کہیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی پیش، کوئی جزم، کوئی شد، مد، کوئی چیز آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ یہ فرق ہے، اردو پڑھنے والے عام طور پر اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی سائن نہیں ہوتا، کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، جبکہ اگر کوئی حرکت، کوئی علامت، کوئی زبر، زیر، پیش، شد، مد آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ اس لیے 4 علامتیں ہیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، یہ کسی لفظ کے شروع میں آتی ہیں تو اس کو ہم فعل سمجھیں گے، ورب سمجھیں گے۔ اس کو یتان کے لفظ سے آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے، یا یعنی جس کو ہم یہ کہتے ہیں اردو میں، یہ آ جائے، یا آ جائے، تا آ جائے اردو میں جس کو ہم تے کہتے ہیں، یا حمزہ آ جائے یعنی الف ہو اور اس کے اوپر کوئی زیر، زبر، پیش ہو۔ کیونکہ پڑھنے کے لیے لفظ کو ضروری ہے کہ الف کے اوپر کچھ ہو۔ الف اگر خالی ہے، ساکن ہے، تو وہ ساکن ہوگا، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، شروع میں ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اور یا نون ہو، یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، ان کی موجودگی میں کبھی ہم زمانہ حال کا ترجمہ کرتے ہیں اور کبھی فیوچر ٹینس کا ترجمہ کرتے ہیں کانٹیکسٹ کے مطابق۔ دیکھیے اگر شروع میں یا آتی ہے تو اس علامت کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، مثلا میں کہوں یفعلو تو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، تو یہ فعل مضارع ہوگا۔ مثلا یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا وہ ایمان لائے گا۔ یعنی عام طور پر اگر کسی لفظ سے شروع میں یا آ رہی ہے تو آپ سمجھیے عام طور پر کہ وہ عموماً وہ فعل مضارع ہوگا، اور ترجمے میں ہم وہ لفظ استعمال کریں گے۔ یا، تا، حمزہ اور نون، یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے یا گمراہ کرے گا اس کے ذریعے سے اکثر کو۔ یخلقو، یؤمنو، یضل، اسی طرح میں نے مثال دی یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرتے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، یعلمو وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا۔ یعنی یا سے شروع ہونے والے الفاظ عام طور پر فعل مضارع ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے لیے یا فیوچر کے لیے۔ اسی طرح پھر تا کا لفظ ہے، اس علامت کا ترجمہ عموماً تو، تم اور آپ کیا جاتا ہے۔ یعنی تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا، تعلم ما فی نفسی قرآن مجید کی آیت ہے، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، تؤتی الملک من تشاء تو دیتا ہے بادشاہ جسے تو چاہتا ہے۔ تو یہ 4 علامتیں یا، تا، حمزہ اور نون۔ یخلقو اگر یا ہے تو اس کا ترجمہ وہ سے کریں گے، تا ہے تو اس کا ترجمہ تو، تم یا آپ سے کریں گے، لیکن ہوگا فعل مضارع کے لیے، پریزنٹ کے لیے یا فیوچر کے لیے۔ اور اگر حمزہ ہے تو یہ علامت واحد کے لیے ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ترجمہ میں کرتے ہیں۔ یہ میں کے آئی کے لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، مثلا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو کہہ دیجئے کہ میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبدو تو میں کا ترجمہ ہوتا ہے اقولو میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اسے میں کہوں افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ تو اگر یہ حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اگر حمزہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ میں سے کریں گے۔ پھر دہرائیے کہ یا کا ترجمہ وہ سے کریں گے، تا کا ترجمہ تو، تم یا آپ سے کریں گے، اور حمزہ کا ترجمہ جس کو ہم الف پڑھتے ہیں، حمزہ کا ترجمہ ہم کریں گے میں سے۔ آئی کے لیے ہے یہ، یعنی متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ اور نون جو ہے یہ علامت 2 سے زیادہ کے لیے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ عربی زبان میں جمع کا جو صیغہ ہے وہ 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2 سے زیادہ لوگ ہوں تو ہم جمع کہیں گے، 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ یا مثنیٰ ڈوئل ناؤن کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کے لیے ہم پلورل کہتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نون کی یہ علامت 2 سے زیادہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ نستعین جیسے یہ نون ہے
سورہ فاتح کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ہم مدد مانگتے ہیں یا مدد مانگیں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. تو نون جو ہے یہاں بھی آئے گا، اس کا یہ بھی عام طور پر فعل مضارع ہوگا، اور اس کو سمجھیے کہ یہ لفظ جو ہے وہ ورب ہے. جیسے نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، نعلمو ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. تو یہ 4 علامتیں، جس سے پچھلی دفعہ ہم نے 2 علامتیں اسم کی پڑھی تھی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کورس کے اندر ہم گرامر نہیں پڑھیں گے، بس کچھ علامتیں، کچھ ہنٹس پڑھیں گے جن کی مدد سے ہم چیزوں کو پہچان سکیں گے. کیونکہ گرامر ایک لمبا راستہ ہے، لیکن یہ ہنٹس اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یاد کر لیں، جس کو کہتے ہیں رٹا لگا لیں بے شک اس کو، کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے. قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تم نے قرآن کو نہیں سمجھا. یاد رکھیے کہ ہر شخص تنے تنہا اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اور اس سے 2 چیزوں کے بارے میں سوال ضرور ہونا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اور یہ کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. We have to justify. If we are able to justify, well and good. Otherwise we will be questioned and we can be punished. Okay? So یہ پرابلم ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو جسٹیفائی نہیں کر سکے تو پھر ہمارے لیے یہ پورا چانسز ہے کہ ہم وہاں پہ پھنس جائیں. اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے ایم اے، پی ایچ ڈی اور بڑی بڑی ڈگریاں کر رکھی ہیں، سی اے اور آئی سی ایم اے اور اے سی سی اے اور یہ ساری چیزیں، ان کے لیے یہ سوال تو لازمی بنتا ہے. یعنی اللہ کریم ان سے پوچھیں کہ جب نے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی اور غیر زبانیں سیکھ لی، انگریزی سیکھ لی، دوسری زبانیں سیکھ لی، تو تمہارے لیے یہ کرنا کیوں ممکن نہیں تھا؟ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا یہ ہمارے کمپلسری کوسچنز کے اندر ہے، جو آخرت کے اندر شامل ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں، اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو پھر خدا کے لیے اس بات پر غور کیجئے اور اس کو تھوڑا وقت دیجئے. اگر ہم اتنا وقت بھی نہ دے سکے، پھر ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا. اگر ہم تھوڑی بہت ایفرٹ کی تو کچھ نہ کچھ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ یہ تھوڑی بہت ایفرٹ کی تھی تو اس کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. تو پھر تو معافی کی گنجائش انشاءاللہ موجود ہوگی. لیکن اگر ہم نے اتنی ایفرٹ بھی نہ کی تو پھر یہ پورا امکان ہے کہ وہ ہم پھنستے جائیں. تو عام طور پر ٹیچرز کمیونٹی کے اندر میں تو دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا اسی کمیونٹی سے تعلق ہے، کہ وہاں پہ لوگ ایم اے ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی 1% ہو، 1 یا 2% ہو جن کے اس طرف دھیان ہے، توجہ ہے. اور ان میں سے بھی شاید بہت کم ہو، یعنی پوائنٹ کچھ ہوں گے جو واقعتاً سنسیئرلی اور سیریسلی اس کو لیتے ہیں، ورنہ لوگ عام طور پر اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. تو یہ یعنی آنکھیں بند ہوتے ہی انسان سمجھتا ہے کہ موت کے وقت میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. نہیں، اصل میں موت کے وقت آنکھیں کھل جائیں گی. وہ سارے مناظر جو ہم دنیا کے اندر سنتے رہتے تھے وہ سارے ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. موت پہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، موت پہ اصل آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جب اصل آنکھیں کھلیں گی، سب کچھ نظر آئے گا، تو پھر انسان کچھ بھی سوائے افسوس کے اس کے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے خدا کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور ابھی ہمارے پاس یہ چانس موجود ہے کہ ہم دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایک خوبصورت حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، ایک چھوٹا سا پودا ہے جو تم زمین کے اندر لگانے لگے ہو، 1.5 پام آپ نے کہا، یعنی کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہے، اور اس کی یہ بلکہ ایک ٹہنی ہے آپ کے ہاتھ میں جو آپ زمین کے اندر بونے لگے ہیں، اور آپ سمجھتے قیامت آ گئی اور اس وقت قیامت آ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پھینک نہ دینا، اس کو لگا دینا، اس چھوٹے سے پودے کو بھی، اس ٹہنی کو بھی، کیونکہ وہ بھی تمہارے عمل کے اندر شمار ہو جائے گا. کتنی اہم بات ہے. یعنی لاسٹ مومنٹ کے، زندگی کے لاسٹ مومنٹ کے اندر بھی اگر آپ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ سکے تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، شمار ہو جائے گا، اس کا وزن ہوگا. لیکن جو ہی یہ بک آف ڈیڈ جو ہے، یہ نامہ اعمال بند ہو گیا، کلوز ہو گیا، then we cannot add even one word, even one letter. ایک لفظ بھی ہم اس کے اندر نہ ایڈ کر سکیں گے، نہ ڈیلیٹ کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ابھی یہ کتاب کھلی ہے، ہمارے جو نامہ اعمال کھلا ہے، بک آف ڈیڈز لکھی جا رہی ہے، دن رات اس کے اندر اعمال لکھے جا رہے ہیں.
اور ابھی ہمارے پاس یہ ایسا موقع ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے اعمال کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں توبہ کے ذریعے سے، لیکن جو ہی یہ کلوز ہوگی موت کے ساتھ، اس کے اندر نہ کچھ ایڈیشن ہوگی نہ ڈیلیشن ہوگی، دیٹ ول بی کلوز، اور پھر قیامت کے دن یہ ہمیں ہمارے سامنے کھولی جائے گی۔ اس وقت انسان جو ہے پھر حیرانی سے یہ کہے گا اللہ کو، وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو پھر سوائے افسوس کے اس وقت کوئی بھی یہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اسی لیے یہی ایک ایفرٹ ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں اس کلاس کے ذریعے سے، تاکہ وہ جو لوگ تھوڑا سا یہ احساس رکھتے ہیں کہ قرآن ان کی ضرورت ہے، تو وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور اس کو دن میں 10-15 منٹ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، ہفتے میں 1 گھنٹہ اور روزانہ 15 منٹ۔ یہ میں سب سے کہتا ہوں، جو روزانہ کے 15 منٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ کلاس اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ روزانہ 15 منٹ اس کی دہرائی کیجئے اور ہفتے میں 1 گھنٹہ دیجئے، تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت سارا سفر جو ہے یہ طے کر لیا ہوگا۔ تو یہ فعل کی علامات ہم نے پڑھی، 4 علامتیں یتان، یا، تا، حمزہ اور نون۔ اگر یہ چاروں علامتیں یا، تا، حمزہ، نون پر پیش ہو، دیکھیے یہ بڑا اہم ہے، اس کو یاد رکھیے، یعنی یہ یا، تا، حمزہ، نون اس پر پیش ہے، یعنی یخلق کی بجائے یخلقو ہے، یعبدو کی بجائے یعبدو ہے، اور آخری حرف سے پہلے زبر ہے، تو پھر یہ پیسے وائز بن جائے گا، یہ ایکٹیو پیسے بھی ساتھ ہی بتا رہا ہوں، پیسے وائز بن جائے گا، تو ترجمہ کیا جائے گا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ جیسے یخلقو ہم نے پڑھا نا، یہ ہو جائے یخلقو، وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یعرفو، اصلتا یعرفو، وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ یقتلو، وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا۔ جیسے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے ہی قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔ تو یعنی یہ 2 ٹینس ہیں، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ فعل مضارع ایکٹیو شکل میں کیسے ہوتا ہے، پیسو شکل میں کیسے ہوتا ہے؟ پیسو شکل میں پہلے حرف پر پیش ہوتی ہے اور آخری حرف سے پہلے پر جو زبر ہوتی ہے، جیسے یخلقو، یخلقو میں یا پہلا حرف ہے، اس پر پیش ہے، اور آخری حرف قا ہے، قاف ہے، قاف سے پہلے لام ہے، لام پہ زبر ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے پر زبر، تو ہوگا یہ فعل مضارع ہی، لیکن یہ پیسے وائز بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یخلقو پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یعرفو پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ تو یہ ہے فعل مضارع۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پارٹیسپینٹس جو ہیں پلیز یہاں پہ اپنی چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، یہاں تک کوئی مشکل؟ جی جزاک اللہ تعالیٰ صاحب، اور کوئی باقی صاحبان میں سے کوئی بتائیں، کوئی مشکل ہے یہاں تک؟ اور 2 منٹ ٹھہریے ذرا۔ چلیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عربی زبان میں اسم کی کیا شکل ہوتی ہے اور اسم کی پہچان کیا ہے، اور فعل مضارع جو ہے جو پریزنٹ یا فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے۔ یتان، یا، تا، حمزہ اور نون، یعنی یا تو یا سے شروع ہوگا، ان 4 لیٹر میں سے کوئی ایک لیٹر، کوئی ایک حرف اگر آ جائے کسی بھی لفظ کے شروع میں تو وہ عام طور پر فعل مضارع ہوگا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، اس دفعہ میں نے سوچا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں نماز شروع کرنی چاہیے، یعنی وہ الفاظ، کیونکہ نماز ہمارا ڈیلی کا کام ہے، تو قرآن مجید کی صورتیں شروع کرنے سے پہلے ہمیں نماز کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ نماز جو میں نے آپ کو یہاں پہ شیئر کی ہے،
یہ بھی ایسے ورڈ ٹو ورڈ ہے. تو نماز سے پہلے عام طور پر ہم نیت کرتے ہیں. نیت کے بارے میں غلط فہمی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ نیت شاید الفاظ کا نام ہے. نیت الفاظ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ نیت دل کے فعل کا نام ہے، آپ کے دل کی سوچ کا نام ہے. یعنی آپ نے اٹھا اور آپ نے کہا، آپ نے دل کے اندر یہ کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، دیٹ از انف، یہ آپ کی نیت ہو گئی. اس کو الفاظ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ الفاظ سے کہہ لیں، اور وہ الفاظ عام طور پر جو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر آئے ہیں، تو وہ زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے. ادروائز اگر آپ نے الفاظ نہیں بھی کہے تو نیت تو آپ کی ہو گئی، نیت آپ نے کر لی. جب آپ پریکٹیکلی کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. تو یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے ان الفاظ کو کہتے تھے. تو اس سے پہلے اگر آپ انی کہہ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، انی نہ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے. انی وجہت، وجہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رخ کیا، آئی ہیو ٹرن، میں نے اپنا چہرہ کیا. وجہیا، اپنا چہرہ، یعنی مائی فل اٹینشن. للذی ٹورڈز ہم، یعنی اس کی طرف میں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا، میں نے اپنا چہرہ کیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ فطر السماوات، جس نے آسمان کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا. حنیفاً، بالکل سیدھا ہو کے، یکسو ہو کے. being ever inclined to him. وما and not، اور نہیں، وا اور ما نہیں. انا، میں. من المشرکین، مشرکوں میں سے. من from among those مشرکین جو شرک کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اگر ہم اس آیت کو پڑھ لیں تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. لیکن نیت کا مطلب زبان سے الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہے. نیت کا مطلب، نیت دل کا فعل ہے. اگر آپ کے دل کا ارادہ موجود ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو وہ کافی ہے. لیکن اگر آپ یہ الفاظ کہہ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ فائل آپ کو شیئر کر دی جائے گی، تو اسے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. تو آج ہم چونکہ نماز شروع کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم اگلی کلاس کے اندر اس کو ہم پورا کر سکیں گے. کچھ حصہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں، کچھ حصہ ہم اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اسی ایک ذات کی طرف کر لیا، اپنا رخ اسی طرف متوجہ کیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں ثنا سے. ثنا سے مراد یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان کا، ثنا تعریف، اللہ کی تعریف سے نماز شروع کرتے ہیں. سبحان کا، ہولی پاک ہے تو، اے اللہ آپ پاک ہے. اللہم، اے اللہ. سبحان کا، پاک ہے تیری ذات. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے شکر تیرے ہی لیے ہیں. اور بحمدک، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. وتبارک، اور بلیسڈ ہے، برکت والا ہے، اسموں کا، تمہارا نام. وتعالی، بڑی شان، جدو کا، تیری شان بہت بلند ہے. تعالی، بلندی والا، ایگزالٹڈ. جدو کا، تیری شان، تیری عظمت. ولا الہ غیرک، لا، اور نہیں، الہ، کوئی بھی الہ، ورث بندگی کے قابل، غیرک، تیرے علاوہ. تو یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے جو باقاعدہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو یہ نماز کا ترجمہ، سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اور ساری کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے. وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند و بالا ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ خاموش رہتے تھے تھوڑی دیر. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھتے ہیں اس دوران میں؟ تو آپ نے مختلف دعائیں ان کو بتائیں. کبھی تو آپ ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. اور بھی بہت سی دعائیں اس موقع پر ہیں.
اور احادیث میں آپ کو بہت سی دعائیں مل جائیں گی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے نماز کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ بچپن سے ہم جو طریقہ سیکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بس چند دعائیں ہیں کہ یہی ایک طریقہ اور باقی طریقے صحیح نہیں ہے۔ یہ بات کچھ ٹھیک نہیں۔ نماز کے بارے میں یعنی نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں اور پوری امت میں ان فرض چیزوں کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں، لیکن نماز کے اندر کچھ چیزیں آپشنل ہیں جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آپشن دی ہے، ایک سے زیادہ طریقوں سے ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسعت دے دی ہے، خود آپشن دے دی ہے کہ مختلف طریقوں سے ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں، مختلف طریقے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سبحان ربی العظیم ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اور بھی دعائیں موجود ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بہت سی دعائیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں عام طور پر غلط فہمی اور لڑائیاں اور جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک ہی فکس طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے جو فرائض ہیں یعنی پوری امت میں کسی کو اس بات پر اختلاف نہیں کہ ہم نے قیام کرنا ہے، نماز میں کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، سب کے لیے یہ کامن ہے، ساری امت یہ کام کرتی ہے۔ فرق صرف اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آپشنل بنائی تھی ان میں اختلاف ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اس طرح بہتر ہے، کوئی سمجھتا ہے اس طرح بہتر نہیں ہے۔ یعنی ایک بڑی عام سی مثال ہے رفع یدین کرنا، نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں جھگڑنے پہ لگا، یہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے، کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ مختلف دعائیں پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دعائیں قنوت پڑھتے ہیں مصروں کے اندر، ہمارے ہاں ایک ہی دعا پڑھ جاتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک۔ حالانکہ اس موقع پر اور بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، کوئی بھی آپ دعا پڑھ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو وہ ساری ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے علم نہیں ہوتا تو یہ جہالت بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جھگڑوں کی، جہالت بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جھگڑا کرنے کی۔ اس لیے علم حاصل کرنا بھی بہت ساری چیزوں کو، جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو نماز کے اندر ہمارے یہاں امت میں یہی مسئلہ ہے، امت میں جو اتفاق کی چیزیں ہیں وہ 99% ہیں، ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہم، اور جو 1% اختلاف کی چیزیں ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مسیحی طبقے کی روزی اس سے چلتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم اتفاق جو متفق چیزیں جو ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے ان کو ہی اگر بیان کرتا ہے تو ساری امت اسی میں بیت جاتی ہے۔ اس سے اختلاف کو تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اختلاف بھی ایسا نہیں کہ ناجائز اور جائز کا ہے یا حرام و حلال کا ہے۔ اختلاف بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسا بہتر ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں بہتر ہے۔ بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے، جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر بھی بہت ساری دعائیں موجود ہیں اور بہت ساری طریقے بھی موجود ہیں، تو وہ سارے طریقے ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ تو یہ سبحانک اللہ ہے، اس سے آپ دعا شروع کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی نماز شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لیں تو اس سے بھی ہم نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہم سورہ فاتح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لی تھی، یہ سورہ فاتح کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اس لیے میرا خیال اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ خود سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک سورہ ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ الناس جو ہے قل هو اللہ احد سے کل کا مطلب کہیے، قل سے ہوا وہی، اللہ اللہ احد ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد اللہ وہ ہے جس کے سب محتاج ہیں،
اللہ وہ है जिसके सब मोहताज हैं। असमद ऐसी हस्ती होती है, अरबी में, उर्दू में आमतौर पर हमारे तर्जुमों के अंदर बेनियाज लिखा होता है, तो इससे मुराद यह है असमद ऐसी हस्ती कहते हैं जिसके सब मोहताज हो, वो किसी का मोहताज ना हो और सब उसके मोहताज हो, वो हस्ती है असमद। लम यलिद, ना तो उसने किसी को पैदा किया, वलम यूलद, और ना वो पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसका सानी है, ना ही उसका कोई हमसर है, ना ही उससे कोई बराबर है। तो आज की क्लास के अंदर यहीं तक महदूद रहिए कि हम सूरह हमने सना पढ़ी, सूरह फातिहा से पहले सूरह फातिहा हम लास्ट टाइम पढ़ चुके, और सूरह इखलास जो है वो हमने पढ़ी। तो ये कुरान मजीद के तर्जुमे के अंदर हम यहाँ तक चलेंगे। उसके बाद हमने लास्ट टाइम तो हमने कुछ अरबी के जो लेसन शुरू किए थे अरबी जुबान के, थोड़ा सा हम उसमें आगे बढ़ते हैं, तो टाइम कम रह गया, तो उसको हम करके फिर बाकी इंशाल्लाह इसको अगली क्लास के अंदर पूरा करेंगे। लास्ट टाइम 2 लेसन इसमें कर चुके हैं। इस जो अगला लेसन है अरबी जुबान का, इसमें हम देखते हैं कि अगर एक लफ्ज जो है जी, अभी वक्त जो है वो बहुत कम रह गया, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम अगली किताब नहीं पढ़ सकेंगे, इसको हम अगली दफ़ा अगले लेसन में छोड़ेंगे। अरबी जुबान का जो लेसन है हम उसको बस 2-4 मिनट देख लेते हैं। तो ये लेसन ये बताता है हमें कि अगर पहला लफ्ज इसमें मारफा हो और दूसरा लफ्ज इसमें नकरा हो, ये हमने पिछली दफा देखा था, जैसे अल किताब, आपके सामने नजर आ रहा है अल किताब, अल किताब जदीदुन, पहला लफ्ज जो है अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और दूसरा लफ्ज जो है वो तनवीन पे खत्म हो रहा है, यानी एक लफ्ज प्रॉपर नाउन है, एक लफ्ज कॉमन नाउन है। ये इस तरह से अगर मिल जाए तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, जैसे अल किताबु जदीदुन, किताब नई है, वल कलमु कदीमुन, और कलम जो है वो पुराना है, अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है, अल माउ बारिदुन, पानी जो है वो ठंडा है, अल बैतु करीबुन, अल बैतु करीबुन, और घर जो है वो करीब है, वल मस्जिदु बईदुन, और मस्जिद जो है वो दूर है, अल लबनु हारुन, और ये दूध जो है वो गर्म है। ये 2 नंबर देखिए, अल हिमारु सगीरुन, गधा जो है वो छोटा है, वल हिसान कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है, अल मिंदीलु वसिकुन, और जो रुमाल जो है गंदा है, अल कमरु जमीलुन, चांद जो है खूबसूरत है, अल हजरु सकीलुन, पत्थर जो है भारी है, वल वरकु खफीफुन, और जो कागज जो है ये हल्का है, अल कमीसु नजीफुन, कमीज जो है वो साफ सुथरी है, साफ है, क्लीन है। तो ये नज्म, सितारा, अन नज्म प्रॉपर नाउन बन जाएगा नज्मुन, एक कोई भी सितारा, अन नज्मुन प्रॉपर नाउन दीक, मुर्ग, और अदीक प्रॉपर नाउन बन जाएगा रजुल, आदमी, अर्रजुल, और प्रॉपर नाउन बन जाएगा तालिब, एक स्टूडेंट, तालिब प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो ये इस लेसन के अंदर इस बात को सिखाया गया है, तो इसको हम अगली दफ़ा इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे, और जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली जो किताब शुरू की थी वो भी करेंगे। ये चूंकि हम इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, और इसके बारे में जो भी क्वेश्चन हो, क्लास के बारे में जो भी क्वेश्चन हो, वो बनाए करम जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसके पोस्ट कर दिए करें, वहाँ मैं उसके जवाब जो आपको दे दिया करूँगा। तो ये फाइल भी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। आज के जो लेसन है इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो इस दफ़ा इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम पूरी करेंगे, और इसके बारे में कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के बारे में कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लीजिए,
चूँकि 1 बजने वाला है, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक सारी बात? जी चैट में लिख के बता सकते हैं आप। बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसमें फाइल भी शेयर कर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ग्रुप के अंदर बिला तकल्लुफ शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें, चंद चीज़ें जो रह गई हैं, आज हमारे 5-6 मिनट सेटिंग के अंदर जो ज़ाया हो गए, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो पूरा कर लेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो और आप सबको मज़ीद इस्तिकामत दे। असल चीज़ इसमें इस्तिकामत है, कंटिन्यूटी है। अगर आप कंटिन्यूस रखेंगे तो असाइनमेंट भी इंशाल्लाह मैं देनी शुरू करूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि अभी कुछ अर्सा लोग जो है हमारे साथ चले और कुछ थोड़े आदी हो जाए इस बात के, तो मैं कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट दूँ और उस असाइनमेंट को आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज दिया करेंगे, मैं चेक कर दिया करूंगा। तो इंशाल्लाह अजीज, तो ये अच्छी बात है। असाइनमेंट अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारी स्पीड जो है तेज हो जाएगी, हम जल्दी से इसको लर्न कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ। और इसके बारे में आपकी जो फीडबैक हो, प्लीज़ वो भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और आपकी कोई सजेशन हो, कोई राय हो इसके बारे में, कोई तजवीज़ हो, तो उसको भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और हम सबको बरकत दे और हम सबको इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।